بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید فرقان گردیزی۔ آج آپ کی خدمت میں مزید کچھ خبریں، کچھ باتیں اور کچھ تجزیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ جنگوں کا طریقہ کار کیسے تبدیل ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے، اس کے حوالے سے کیا کوئی تیاریاں چل رہی ہیں اور کیا کوئی نیوز ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر بحیثیت شہری اور محب وطن شہری ہماری کیا اخلاقی اور قومی ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جنگوں کی طرف آتے ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے ذکر کیا کہ جنگوں کا طریقہ کار دنیا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ سب سے پہلے جب جنگوں کا آغاز ہوا تو آمنے سامنے لڑائیاں شروع ہوئی، تلوار، نیزے اور تیروں کے ساتھ۔ تھوڑی سی پھر ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ آئی تو توپوں کے ساتھ تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے جنگیں شروع ہوئی۔ تیسری جب جو وار فیئر آیا، اس میں پھر آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ میزائل حملہ کیا۔ اور چوتھا جو ایک ڈاکٹرین آئی جنگوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں رہیں، دوسرے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں اور اپنے مقاصد کو حل کریں۔ یہ آج کل جو پالیسی ہے یہ چل رہی ہے۔ جس طرح ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو اس میں ایک چیز آپ نے بڑے غور سے سنی ہوگی اور بہت دفعہ سنی ہوگی، وہ یہ تھی کہ رجیم چینج۔ یہ رجیم چینج کیا ہوتا ہے؟ یہ رجیم چینج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر سے ہی لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا کوئی ایسے غیر قانونی اقدامات شروع کر دیں کہ ریاست کی رٹ چیلنج ہو جائے، قانون چیلنج ہو جائے اور ریاست کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے۔ اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں، عرب سپرنگ 2011 میں جب آیا، لیبیا کے اندر، مصر کے اندر اور باقی کئی عرب ممالک کے اندر، پھر نیپال کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی، بنگلہ دیش کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی، پھر اسی طرح خطے کے باقی ممالک میں بھی رجیم چینج چلتی رہی۔ تو یہ اس میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں رجیم چینج میں بھی۔ پہلی یہ کہ جب کسی باہر کی قوت کے ساتھ مل کے پس پردہ ایک مداخلت کر کے کوئی چیز کی جائے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ ویسے ہی کھڑے ہو جائیں اور کسی پالیسی سے تنگ آ کے اور آپ کوئی حکومت کا تختہ الٹ دیں، اور یہ پاسبلی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ والی رجیم۔ جب تک آپ کو کوئی بیرونی قوت کا آسرا نہ ہو، جب تک آپ کو کوئی فنڈنگ نہ ہو، کیونکہ فائنینس کسی بھی جنگ میں، امن میں، رجیم میں، چینجنگ میں، تبدیلی میں، آج کے دور میں فائنینس بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، بڑا اہم ستون ہے فائنینس، کہ آپ فائنینشلی کہاں سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، آپ فائنینشلی اپنے آپ کو کس طرح مستحکم کر رہے ہیں اور یہ تحریک کس طرح چلا رہے ہیں۔ تو یہ رجیم چینج کی کچھ طریقے تھے، کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارا جو پڑوسی ملک ہندوستان ہمارا اصلی دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ پچھلے سال جنگ کی اور اس نے منہ کی کھائی، اور اب آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر اس کے لیے، ہندوستان کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل خطہ ہے، اور وہ اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اٹھنے والی ہر چیز، ہر جو چھوٹے سے چھوٹا اقدام ہوتا ہے، اس پہ ہندوستان کا میڈیا اس کو کور کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک ٹارگٹ قتل ہوا مظفر آباد میں، برہان نامی ایک نوجوان کا، جو پرنسپل تھے اسکول کے، تو وہ ایک دم ہندوستان کی میڈیا میں چلا۔ وہ کیا ہوا، کیسے وہ ٹارگٹ ہوئی، یہ تو پولیس اپنی پریس ریلیز جاری کرے گی، تحقیقات کے بعد یہ بتائے گی، لیکن ہندوستان نے ایک دم اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا۔ اس طرح ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے ایجنٹ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، جو ہندوستان کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، جو ہندوستان کے سہولت کار ہیں، اور وہ ہندوستان کو رپورٹیں بھی بھیجتے ہیں، وہ یہاں سے تصویریں بھی بھیجتے ہیں۔ اور ہندوستان کی خواہش کیا ہے؟ ہندوستان کی یہ خواہش ہے، کیونکہ یہ خطہ پرامن خطہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہے، جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور آئے روز آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہو کہ وہ وہاں پہ فوجی ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ پولیس والے ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، وہاں پہ گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، بنسبت اس کے آزاد کشمیر پرامن خطہ لوگ اپنا روزمرہ کی روٹین بڑے امن و سکون کے ساتھ چلا رہے ہیں، سیاسی سسٹم بھی بڑے امن و سکون کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہندوستان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ یہ چیز سمجھ چکا ہے کہ ہم بیرونی حملے کے ذریعے تو آزاد کشمیر نہیں فتح کر سکتے، تو چلو ہم اس کے اندر کچھ سازشیں کر کے اس ریاست کا امن تباہ کرتے ہیں، اس ریاست کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو میڈیا پہ لے کے جائیں، دیکھیں جی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد، لوگوں کا مقصد جو بھی ہو،
لوگوں کا ایک جینون مقصد بھی ہو، لیکن ہندوستان ہمارا جو ازلی دشمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ان چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ استعمال کرے گا۔ اس نے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسے موقع پہ ہمارا ایک باشعور شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو موقع نہ دے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے دشمن کو بات کرنے کا موقع ملے۔ کوئی مطالبات ہیں، جو چیزیں وہ ٹیبل ٹاک، جس طرح آج تک نیگوسیشن کے ذریعے چیزیں چلتی رہی ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ وہ نیگوسیشن کے ذریعے ہی چیزیں چلیں، تاکہ ہمارے جو اصلی دشمن ہے اس کو کوئی موقع نہ ملے۔ ریاست کے اندر بسنے والا ہر شخص اپنی ریاست کے ساتھ محب وطن ہے، ہر شخص پاکستان کے ساتھ محب وطن ہے، ہر شخص کا جو اس کی آپ کہیں کہ اس کی محب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیری کبھی غدار نہیں نکلا، نہ کبھی غدار ہو سکتا ہے۔ سب اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے، دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن ہندوستان تو سازشوں میں لگا ہوا ہے، وہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں فیسلٹی ان کو سہولتیں بھی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اس طرح کے عمل کریں تاکہ ہندوستان کو کوئی چیز ملے یہاں سے اٹھا کے، جو اپنے میڈیا پہ چلائے، جو انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے کہ یہاں پہ یہ، اور حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ تو ہندوستان کے لیے اہمیت کی حامل بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو گودی میڈیا ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں کئی ایسی خبریں دیتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے بحیثیت کشمیری ہمیں اپنی عقل، اپنی آنکھیں، اپنے کان سب کھلے رکھنے ہوں گے تاکہ ہم دشمن کی کسی سازش کا حصہ نہ بن سکیں۔ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کا سیزن ہے، الیکشن آ رہے ہیں، تمام جماعتیں تیاری کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون ایک بہترین اننگز کھیلنے جا رہی ہے اس الیکشن کی۔ پیپل پارٹی کیونکہ حکومت میں ہے، وہ آپ کو ابھی تک الیکشن کے دنگل میں نظر نہیں آ رہی اس طرح، لیکن نون لیگ مکمل طور پہ الیکشن کے اندر ان ہے۔ نواز شریف 1 جون کو یا 29-30 مئی کو وہ پاکی آزاد کشمیر کا دورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آگے 9 جون سے پہلے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 3-4 شاید کے جلسے کرے گی، اور جس میں نواز شریف آئیں گے، جو پارٹی کا مورال وہ جو ہے اپ کریں گے، پارٹی کے کارکنوں کو مورال اس سے اپ ہوگا، الیکشن کا ایک ماحول نظر آئے گا۔ ساتھ ہی جو نون لیگ کے ٹکٹ ہیں وہ 10 جون کے بعد جو ہے مرکز کی طرف سے باضابطہ طور پہ جاری کر دیے جائیں گے۔ 11 جون یا 12 جون کے بعد وہ ٹکٹ نون لیگ ان کو جاری کرے گی، اور بڑے تگڑے امیدوار وہ میدان میں اتار رہے ہیں، وہ امیدوار جو سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور باقی چھوٹے موٹے اختلاف، حمایت مخالفت، یہ الیکشن سیاست کا حصہ ہے، یہ چلتی رہتی ہے، لیکن اوورآل نون لیگ اس ٹائم تک جمہوری طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کی اننگز کھیل رہی ہے۔ جبکہ پیپل پارٹی نے یہ کوشش کی کہ وہ جو ان کو ایک مختصر سا ٹائم ملا اس میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے، کئی تحصیلیں بنائی جا رہی ہیں، کئی جگہ کچھ اسکول دیے جا رہے ہیں، کوئی روڈیں، کوئی یہ، لیکن وہ پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ اس کے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے یا نہیں، لیکن صرف ہوائی اعلانات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوائی اعلانات الیکشن کے بعد جب چیزیں کھلیں گی پتہ چلے گا یار ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو یہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی یہ کام کرنے کی، تو وزیر اعظم نے ویسے ہی اعلان کر دیا، تو تب چیزیں ایک بند گلی میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں سے، جھوٹے دعووں سے، جھوٹی تقریر سے، جھوٹے نوٹیفیکیشن سے گریز کرنا چاہیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ریاست کی کیپیسٹی، آپ مالیات کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کے اعلانات کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے اور نوجوان یہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں انہوں نے بڑی لوٹ مار گھسوٹ کر دی، لوٹ اور گھسوٹ کا بازار گرم رکھا ہے آج تک 75 سالوں میں۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ الیکشن بہترین موقع ہے کہ آپ لوٹنے، گھسوٹنے، کریپٹ لوگوں سے انتقام لیں اور ایک اچھے آدمی کو منتخب کریں۔ اگر آپ اس عمل میں اپنی برادریوں اور جماعتیں دیکھ کے ووٹ دیں گے اور پھر لوٹ سوٹ والے کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ کو یہ گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ سب سے اچھے امیدوار کو ووٹ دیں، اور یہ ایک جو بیانیہ آزاد کشمیر میں بنایا جا رہا ہے، یہ کریپٹ وہ کریپٹ سب کریپٹ ہے، آپ اچھا آدمی لائیں، اس کو منتخب کریں، اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں، اس سے قانون سازی کروائیں، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور مہاجرین کی جہاں تک نشستوں کی بات ہے، وہ مہاجر جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، جو آگ اور خون کے دریا عبور کر کے اس خطے میں پہنچے، آج ہم ان سے ان کا حق چھیننے کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ قانونی نقطہ نظر ہے، اس پہ قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن ہونی چاہیے، قانونی ماہرین کو بھی اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے، وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہم ان کے جسم کا حصہ ہیں۔
تو ایک درمیانہ راستہ اس پہ نکالنا چاہیے. لیکن نوجوان جو آزاد کشمیر کی سیاست سے مایوس ہیں تو یہ موقع آپ کو 5 سال بعد ملے گا. اس لیے اس موقع کو اچیو کریں, اچھے امیدوار کو ووٹ دیں, اور جن کو آپ لائق سمجھیں ان کا الیکشن لڑائیں. نہ پھر سب سے پہلے حکومت کو تبدیل کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنے معاشرے کو تبدیل کریں, اپنے علاقے کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو تبدیل کریں کہ ہم نے اچھے آدمی کو منتخب کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بعد میں کیوں گلا کرتے ہیں یہ بھی چور ہے وہ بھی کرپٹ. آپ کے پاس موقع ہے نا, آپ موقع کو اچیو کریں. تو اس لیے اس موقع کو اچیو کریں, الیکشن میں اچھے نمائندوں کو ووٹ دیں. یہ جو الیکشن اپنے میں سے کسی کو کھڑا کریں نا, پھر آپ یہ موروثیت کے بھی آپ جو نعرے لگاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, جو برادری کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ذرا آغاز کر کے دیکھیں اور پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ابھی ہمیں اس چیز میں کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو وہ محنت جاری رکھیں, محنت کریں, اور محنت کرنے سے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں, اور ایک قوم بننے سے معاشرہ ایک بہترین سمت میں آگے بڑھتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.